ملک صاحب یہ فیصل واڈا صاحب نے بات کر دی، بڑی اچھی بات ہے. میرے خیال میں متعدد رپورٹس بنی، سب کچھ ہوا، لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا. آپ کی طرف سے یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ پرائم منسٹر یہ سب کچھ پروٹیکٹ کرتے ہیں، لیکن حکومت یہ کہتی ہے نہیں جی ہم نے تو ذمہ داروں کو سیک کیا ہے، کسی حکومت نے اتنی رپورٹیں نہیں بنوائیں، کسی نے اتنا اس کو ڈیٹیل میں نہیں، اس کے اندر اس پورے معاملے کے اندر حکومت کوئی بھی نہیں انوالو ہوئی جتنا ہم ہوئے ہیں. پرابلم ہے کیا کچھ لوگ اتنے پاورفل ہوتے ہیں، یو ہیو بین پارٹ آف اے گورنمنٹ آلسو، جن کے خلاف جن پہ ہاتھ ڈالنا، مافیاز کی بات پرائم منسٹر صاحب بھی کرتے رہتے ہیں، واقعی مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ چینی کی رپورٹ میں جنہوں نے پالیسی بنائی ان کو سزا ملنی چاہیے تھی، جنہوں نے ایکسپورٹ کی اجازت دی جب ہمارے ملک میں چینی نہیں تھی ان کو سزا ملنی چاہیے. لیکن جن لوگوں نے پیسے بنائے، ارب ہا روپے چوری کر کے بنائے، جن کے نام رپورٹ میں وزیر اعظم کی لکھی پڑھی رپورٹ میں ہیں، وہ تو ابھی بھی وزیر ہیں. تو وہ وزیر کیوں ہیں یا وہ چیف منسٹر کیوں ہیں؟ یعنی جن لوگوں پہ آپ نے، یہ پی ایم ایل این نے تو رپورٹ نکالی نہیں، آپ اس کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم نے پہلی مرتبہ نکالی، بہت اچھا کیا جی، ہم سلوٹ کرتے ہیں آپ کو. لیکن جن لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے کہ یہ لوگ اس میں ملوث تھے جس کی وجہ سے چینی مہنگی ہوئی اور کئی 100 ارب روپیہ لوگوں کی جیب سے نکل کے کچھ لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا، آٹے کی مد میں، چینی کی مد میں، تو ان کو بھائی چلیں گرفتار کرنا تو بات کی بات تھی، ایف آئی آر کاٹنا تو بات کی بات تھی، وہ تو وزیر اور چیف منسٹر ہیں آپ کے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فائنانس منسٹر ہوں پنجاب کے یا چیف منسٹر ہوں پنجاب کے یا وفاقی وزراء ہوں، ان کو ہٹایا کیوں نہیں؟ ہٹا دیتے نا. اور اگر ہٹانا نہیں تھا تو پھر رپورٹ لکھنی کیوں تھی؟ صرف پریشر ڈالنے کے لیے جہانگیر ترین پہ، باقیوں پہ نہیں. باقیوں کو تو آپ نے پروموٹ کر دیا ان کی وزارتوں کو، اور جب جہانگیر ترین صاحب نے اپنا پریشر گروپ بنایا تو ان کے اوپر سے بھی ایکسیلریٹر آپ نے اٹھا دیا. تو پھر آپ یہ مجھے بتائیے کہ جو پریشر گروپ بنائے، یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم کا جی تو چاہتا ہوگا نا کہ ملک ترقی کرے اور مہنگائی نہ ہو، اگر یہ مان لیں، اور میں مان لیتا ہوں، تو پھر اس کا مطلب ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے. یعنی پچھلی حکومت نے 2-2.5% سے اکانومی کو اٹھایا اور ترقی کی شرح کو 6% تک لے گئی. اس حکومت نے 6% سے اٹھایا اور منفی میں لے گئی. اس کا مطلب ہے پھر ایشو کمپیٹنسی کا ہے نا. ہمیں آپ نے اتنی گالیاں دیں. یعنی آپ یہ سوچئے کہ اس وقت جو بندہ 35-40، وہ میرے بھائی نے بات تو کر دی فواد چودھری نے، اور یہ ہمارے بھٹی صاحب نے اپنی ذاتی اگزامپل دی. میں آپ کو ذاتی اگزامپل دیتا ہوں. میں اپنی ممانی سے بات کر رہا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے سرنج کو بار بار استعمال، کیونکہ ان کو انسولین لگانی ہوتی ہے، کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ سرنج کی قیمت جو ہے وہ 3 گنا یا 4 گنا ہو گئی ہے. بتائیے آپ مجھے بتائیے. جو دوائیاں لوگوں کی، میری والدہ نے مجھے بتایا کہ جو 6-7 ہزار روپے کی دوائی آتی تھی، اب وہ 12-14 ہزار کی 15 دن کی دوائی آتی ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے وہ کہاں جائیں؟ اس کو بھی چھوڑ دیں آپ. جو پنجاب کے اندر جو مفت ڈائلسس کی مشین، مفت لوگوں کا، غریب لوگوں کا ڈائلسس کرتی تھی، اب سرکاری ہسپتالوں میں وہ 10-12 ہزار کا ڈائلسس ہو رہا ہے. جس کی ماں کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ ڈائلسس کی یا ہر ہفتے ڈائلسس کی ضرورت ہو، وہ 48 ہزار روپیہ کہاں سے لائے؟ اب آپ بتائیے. مگر ان چیزوں کا کوئی جواب نہیں. نہ آٹے کا جواب ہے، نہ بجلی اگر 100% مہنگی ہو جائے اس کا جواب ہے، نہ گیس 300% مہنگی ہو جائے اس کا جواب ہے. $4 کی گیس نہیں لی، $32 کی جا کے گیس خریدی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے. یعنی کسی بھی چیز کا جواب نہیں. اکانومی کا جواب نہیں ہے، فورن پالیسی کا جواب نہیں ہے. آپ نے کسی فورم پہ پارٹیسپیٹ کیا تو جواب نہیں، نہیں کیا تو جواب نہیں. فون آتا ہے تو جواب نہیں، فون نہیں آتا ہے تو جواب نہیں. آپ کسی کو فون کرتے ہیں وہ اٹھاتا نہیں ہے تو جواب نہیں. ماں سوا اس کے کہ آپ کے پاس کسی بات کا جواب نہیں. اب اور اس ملک میں کوئی جواب نہیں ہے. جواب ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. ایک بریک کے بعد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کوشش کریں گے حکومت کی نمائندگی کے لیے کوئی ہمارے ساتھ آئے. میں دوبارہ کہوں گا ملیکہ بخاری صاحبہ واز سپوز ٹو کم ہیئر، انہوں نے حکومت کے لیے کا دفاع کرنا تھا، وہ نہیں تشریف لائیں. اب ان کی مرضی ہے جی وہ نہیں تشریف لائیں.